السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اپنا ذاتی گھر کیسے لیں، کیسے ہمارے لیے گھر کا انتظام ہو جائے۔ انسان کے پاس جب اپنا گھر ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک سکون سا ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر آدمی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ایک اچھا سا گھر ہو، بچے ہو اور گھر کے اندر سکون ہو۔ یہ ہر انسان کے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہوتے ہیں۔ گھر کا مل جانا یقیناً اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جن کے پاس ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے آج میں ایک بہترین عمل، بہترین دعا بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس دعا کو جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ نے چاہا بہت جلد غیب سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھلے گا اور گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک دعا ہے، میرے ساتھ پہلے آپ دعا پڑھیں، 3 دفعہ کہلواؤں گا، آپ پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اور اس دعا کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے نماز کے بعد۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوبارہ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، میرے گناہ معاف کر دیجئے، میرے گھر میں وسعت دے دیجئے، میرے گھر کا انتظام کر دیجئے، اور میرے مال میں، رزق میں، بزنس تجارت میں برکت دے دیجئے۔ اس دعا کو آپ نے کیسے پڑھنا؟ ایک تو آپ پڑھیں گے جب آپ وضو سے فارغ ہوں گے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ پھر اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو اسی دعا کو اور ایک اور نماز کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے جب آپ ساری نمازوں سے فارغ ہو جائے، بالکل آخر میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنی، یعنی ضرورت کی نماز۔ نیت کہ اللہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے پھر اللہ سے دعا کیجئے، 3 دفعہ یہی دعا پڑھے اور اللہ سے کہ اللہ میرے لیے گھر کا انتظام کر دیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ مغرب اور فجر کے بعد سورہ واقعہ 27ویں سپارے کے اندر یہ صورت موجود ہے۔ اعلیٰ فما خطبکم کے سپارے کے اندر اس صورت کو اور سورہ طارق کو والسماء والطارق، ان دونوں صورتوں کو ایک ایک بار مغرب اور فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تہجد کا بھی اہتمام کریں، اس وقت اللہ سے دعائیں کریں۔ اذان کے فوراً بعد، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد بھی آپ اس دعا کو بھی پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے لیے گھر کا انتظام کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے مال میں، گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، اللہ گناہوں کو بھی مٹائے گا، اور سب سے بڑی چیز آپ کے لیے آپ کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے گا۔ آج کی یہ دعا آپ کو کیسی لگی؟ آپ کیا اس سے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے؟ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ دعا کبھی پڑھی ہے، سنی ہے؟ ہمیں ضرور کمنٹ میں بتاتے ہوئے جائے۔ اسی طرح کی بہترین دعا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں فالو کر لیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ سے جڑی ہوئی چیزیں بھی معلوم ہوتی رہے تو ہمیں فالو ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم ہیلتھ سے جڑی ہوئی بہت اچھی اچھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور دین، اسلام اور دعاؤں سے جڑی ہوئی چیزیں بھی الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔